ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وینگ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل فخر اعجاز اوان صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور ممبران پنجاب بار کونسل کے ساتھ ہم آج پنجاب بار کونسل کا اجلاس جنرل ہاؤس جو تھا وہ منعقد ہوا. اس میں بار ایسوسیشنز اور لائرز ویلفیئر کے حوالے سے، بزرگ وکلاء کی پینشنز کے حوالے سے، نوجوان وکلاء کے اسٹیپنڈس کے حوالے سے، بایو میٹرک کے حوالے سے اور ذیشان بھی ڈڈی اور دیگر معاملات کے حوالے سے تمام جو ہماری ریکوزیشنز تھی آج ریکارڈ میں وہ ساری یونانیمس جو ہے تمام بار ممبران نے ان کو منظور کیا اور آج کا ہاؤس بڑا خوش آئند رہا. اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لاہور اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور کے کل کی جو پریس ریلیز ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ پنجاب بار کونسل ایک سپروائزری ایپلیٹ اتھارٹی ہے جو سیکشن 55 کے تحت رولز فریمنگ اتھارٹی ہے اور میمورنڈم ایسوسیشن 2023 کے تحت ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور کے تمام معاملات انکلوڈنگ دی الیکشنز پٹیشنز اس کو سننے کا، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. یہ پاورز پنجاب بار کونسل کو لیگل پریکٹیشن بار کونسل ایکٹ 1973، لیگل پریکٹیشن بار کونسل رولز 2023 اور میمورنڈم آف ایسوسیشن 2023 سے یہ پاورز دی ہیں کہ پنجاب بار کونسل لاہور ہائی کورٹ بار اور دیگر ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے الیکشنز کو کنڈکٹ کروانے، ان کی ایلیجیبلٹی کینڈیڈیٹس، ان کی الیکشنز کے معاملات اور ایون کے الیکشن پٹیشنز کی بھی سننے کا اختیار رکھتی ہے. پنجاب بار کونسل صدر ہائی کورٹ بار یا الیکشنز پٹیشنز کے حوالے کے آل آفس بیریئر کے رول 67 میمورنڈم ایسوسیشن 2023 کے تحت انہیں سسپینڈ کرنے، انہیں کام سے روکنے کا مکمل اختیار رکھتی ہے. لاہور بار ایسوسیشنز اور ہائی کورٹ بار لاہور نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور اپنی ایپلیٹ اتھارٹی پنجاب بار کونسل کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ کسی طور پر بھی وہ قابل برداشت نہیں ہے. اس لیے پنجاب بار کونسل کے تمام ممبران اس بارے میں اپنا حق رکھتے ہیں، لیکن ایون دین ہم اس بارے میں ان کے جو معاملات ہیں وہ تمام ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل کے پاس زیر سماعت ہیں. اس حوالے سے گفتگو کے لیے میں فخر اعجاز اوان صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل، اس بارے میں بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے. یقیناً پنجاب بار کونسل پورے پنجاب کے وکلاء کے حوالے سے، تمام تحصیل بار ایسوسیشنز کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے حوالے سے ان کی جو کنٹرولنگ باڈی ہے، ان کی جو سپروائزری اور اسٹیچوٹری باڈی ہے وہ پنجاب بار کونسل ہے. یقیناً پنجاب بار کونسل کا جو فرائض ہیں ان فرائض میں نہ صرف جو ہے وہ انرولمنٹس کے حوالے سے فرائض ہیں بلکہ جتنے بھی ڈسپلن کے ایشوز ہیں پورے پنجاب کے وکلاء کے، ساری بار ایسوسیشنز کے، ان کو بھی پنجاب بار کونسل جو ہے ریگولیٹ کرتی ہے. یقیناً پورے پنجاب میں ہمارے جو الیکشن ہوئے، حالیہ الیکشن ہوئے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز کے اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے، ان تمام الیکشنز کے حوالے سے اگر کوئی ایپلیٹ اتھارٹی ہے تو انڈاؤٹیڈلی پنجاب بار کونسل ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پنجاب بار کونسل وہ ہی ایک سپریم ریگولیٹری باڈی ہے اور تمام جو بار ایسوسیشنز ہیں، چاہے وہ تحصیل بار ہو، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہو یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہو، ساری کی ساری بار ایسوسیشن سب آرڈینیٹ ہیں ٹو دی پنجاب بار کونسل. ہمارے پاس اسی طرح الیکشنز کے بعد نہ صرف ڈسٹرکٹ بار اور تحصیل بار کے الیکشن کے بعد جو الیکشن اپیلز آئیں، اسی طرح ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن کے بعد بھی جو الیکشن تھا اس کی اپیل ہمارے پاس آئیں جو زیر سماعت ہیں. یقیناً جو میرٹس ہیں کیس کے اپنی جگہ پہ، اور جب بھی کوئی الیکشن پٹیشن آتی ہے تو سب سے پہلے دیکھا یہ جاتا ہے کہ پرائما فیشائے ان الیکشن پٹیشنز میں، ان الیکشن کے اندر کوئی ایسا سبسٹینس موجود ہے کہ جن کی بنیاد پر ان الیکشن پٹیشنز کو کیری کیا جا سکے. تو بادی نظر میں جو لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن تھا اس الیکشن کے اندر ہم نے کچھ ایسے سکم دیکھے کہ جس کی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کا جو الیکشن تھا اس کی حد تک سسپینڈ کر کے جو چیئرمین الیکشن بورڈ تھا ان کو نوٹس کیا کہ اپنے سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ پروڈیوس کریں. لیکن بڑے افسوس سے یقیناً یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو چیئرمین الیکشن بورڈ ہیں انہوں نے بالکل جو اپنا ریکارڈ تھا 12 نوٹسز کے باوجود پیش نہیں کیا. اور اسی طرح انفارچونیٹلی جو لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی باوجود اس کے کہ ان کا لائسنس سسپینڈ ہو چکا تھا، ان کی طرف سے نہ صرف پریس ریلیز کی جاتی رہیں
anything, بلکہ continuously kept on posing himself as advocate لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور. لیکن بنیادی طور پر یقیناً جو آپ کے سامنے رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ادارہ کوئی اتھارٹی جب کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو یقیناً ایگریوڈ آدمی کے پاس, ایگریوڈ پرسن کے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ اس آرڈر کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو چیلنج کریں. لیکن ویری سرپرائزنگلی 28/2/2026 کا جو ہم نے پہلا آرڈر پاس کیا, اس آرڈر کے بعد 11/3/2026 کو جو آرڈر پاس کیا جس کے تحت چیئرمین الیکشن بورڈ کا بھی لائسنس سسپینڈ کیا جو ہائی کورٹ بار لائسنس تھا, اسی طرح جو لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے جو ان کا بھی پنجاب بار کا جاری شدہ لائسنس تھا وہ سسپینڈ کیا اور معاملہ ریفر کیا پاکستان بار کونسل کو. لیکن آج تک اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود بھی دونوں آرڈرز انٹیکٹ ہیں اور آج تک جو ہے وہ ان آرڈر کے حوالے سے جو ان کی اپلیٹ اتھارٹیز ہیں ان وہاں آرڈر سیل نہیں کیا گیا. جیسے وی سی صاحب نے فرمایا, یقیناً لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے 1 تاریخ کو ایک پریس کوریج کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے اندر ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ جو پنجاب بار کونسل کی طرف سے غیر قانونی مداخلت اور اقدامات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے جنرل ہاؤس کا اجلاس بلایا. 3 تاریخ کو کل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا اور ویری سرپرائزنگلی اس اجلاس میں جو میری بنیادی رکنیت تھی اس کے معطل کرنے کا بھی اعلان کیا جناب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے, جبکہ میں تو میری جو رکنیت ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ہے بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب بار کونسل کا جو اسٹیچر ہے وہ اسٹیچر یہ ہے کہ اس کی یہ ذمہ داریوں میں اور فرائض میں شامل ہے کہ تمام تر بار ایسوسیشن جو ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹ بار ہیں چاہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہیں, ان کے اندر ایک ہارمنی کریٹ کریں. لیکن وہ ہارمنی جو ہے وہ ایٹ دی کاسٹ آف انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کریٹ نہیں کی جا سکتی. تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں ان کو اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور اپنی جو سپروائزری باڈی ہے اس کی جو انٹیگریٹی ہے اور اس کی جو اتھارٹی ہے اس کا بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لحاظ کرنا چاہیے. خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کی جو ان کی جنرل ہاؤس کی میٹنگ تھی اس میٹنگ میں محترمہ چیف جسٹس صاحبہ کے حوالے سے جو لینگویج استعمال کی گئی وہ لینگویج بھی قابل اعتراض تھی. اور لاہور ہائی کورٹ بار جو بڑی تاریخی بار ہے جہاں سے بڑے جید ججز جس نے پیدا کی ہیں, تو وہاں پر اس روسٹم پہ کھڑے ہو کر یقیناً جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس اسٹیچر کا اور اس روسٹم کی جو حرمت ہے اس کا پاس رکھنا چاہیے. تو ہم یقیناً یہی توقع کریں گے کہ تمام جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ بار ایسوسیشنز اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں تاکہ وکلاء کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اور اپنی جو ہماری انسٹیٹیوشنل رسپیکٹ ہے اس کے اندر ہم اضافے کا باعث بنیں. ایک اور بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یقیناً جب کبھی بھی پنجاب بار کونسل کسی بھی ممبر کا لائسنس سسپینڈ کرتی ہے ان اکارڈنس ود دی رولز, تو وہ لائسنس سسپینڈ کرنے کے بعد جو بھی متعلقہ ادارے ہیں, جو بھی متعلقہ عدالتیں ہیں, چاہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی عدالت ہے چاہے وہ آنریبل ہائی کورٹ ہے, تو یہ سارے کے سارے جو اپنے آرڈرز ہیں وہ بھی وہاں پہ کنوے کی جاتے ہیں. تو یقیناً میں آپ کی وساطت سے جو ہماری جوڈیشری ہے ان تک بھی اپنا گلہ پہنچانا چاہوں گا کہ جب ہماری طرف سے اس ادارے کی طرف سے کوئی آرڈر پاس ہو تو اس آرڈر کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ود لیٹر اینڈ اسپرٹ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس آرڈر پہ حقیقی معنوں میں عمل درآمد ہو سکے. یقیناً لاہور ہائی کورٹ بار کے جو معزز صدر ہیں اس وقت وہ ان کو صدر اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا جو الیکشن تھا وہ 28 فروری 2026 کو سسپینڈ ہو چکا تھا اور اب یقیناً ان کا جو لائسنس ہے وہ بھی جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں پریکٹس کرنے کا جو لائسنس ہے وہ بھی سسپینڈڈ ہے. تو یقیناً یہ موجودہ صورتحال یہ ہے اور ان کے سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو ان کا جاری کیا گیا لائسنس ہے اس کی حد تک ہم نے پاکستان بار کونسل کو جو ریفرنس ہے وہ بھجوایا ہوا.